خدا کے وجود پر یقین کرنے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا اور معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ تو میرا خیال ہے میں اس میں اب ڈسکس کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا اثر تو یہ پڑے گا کہ قانون کی حکمرانی ہو جائے گی بغیر کسی کیمرے کی آنکھ کے، جب آپ خدا میں بلیو کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے طلاق کو جب سورۃ البقرہ میں ڈسکس کیا ہے نا، وہاں یہ الاؤ کیا ہے کہ کوئی 1 یا 2 طلاق دیتا ہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ اللہ سے ڈرنا اس معاملے میں کہ قانوناً تو کوئی شخص جرم نہیں کر رہا لیکن اخلاقاً تو جرم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ میں ایسا نہ ہو کہ اپنی بیویوں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کی طرف تم رجوع لاؤ کہ پھر میں اس کو کچھ عرصہ رکھوں گا پھر ایک طلاق پھینک دوں گا، حالانکہ پہلے دن ہی تم ڈیسائیڈ کر چکے ہوئے ہو کہ میں نے اسے نہیں رکھنا۔ تو اس طرح نہ کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی چیک جو ہے نا بہرحال وہ خوف خدا ہی ہے، ادروائز آپ کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسی شک نکال لیں گے کہ دنیا میں آپ اس قانون کی زد میں آنے سے بچ جائیں گے، لیکن اللہ کے حضور آپ پکڑے جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ ان سارے معاملات کے ذریعے دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، قانون کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ جس کی نمائندہ مثال آپ کے وکلا ہیں، ذرا آپ پوچھیں کس طریقے سے وکیل حضرات کیسے کیس کو بگاڑتے ہیں اور وہ جج کے سامنے ثابت کر دیتے ہیں۔ ایون نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بعض اوقات میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو میں شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہوں۔ دیکھنا تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے مجھے قائل کر لیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، ہوتا وہ باطل پہ ہے، تو ایسا شخص بھی اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، اگرچہ میں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے نا۔ اللہ کے حضور تو وہ 2 نمبر ہے، نبی بھی فیصلہ کر دے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیبی خبر دے دے کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے تو وہ ریمیڈی ہو جائے۔ ادروائز نبی اسلام فرمایا ہے کہ میں بھی کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں نا تو وہ آگ کا ٹکڑا ہی لے کے جا رہا ہے، اگر اسے تو پتا ہے نا کہ وہ نہ حق ہے تو وہ اللہ کے حضور تو پکڑا جائے گا، کیونکہ اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہاں اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا نا کہ اے نبی یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے ساتھیوں کو راضی کر لیں، تو وہ تو کر لیں گے یہ، لیکن اللہ کو نہیں کر سکتے، اللہ کو تو پتہ ہے یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے انسان تو ظاہر کو دیکھے، نبی علیہ السلام نے بھی تو ظاہری بہانے منافقین کے غزوہ تبوک کے موقع پہ ایکسیپٹ کیے، سورہ توبہ میں آتا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیا؟ لیکن نبی علیہ السلام نے ظاہر پہ فتویٰ، ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی بیمار ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کی زبان کا اعتبار کیا، جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے ٹھیک ہے، حالانکہ حضور کو فیس ریڈنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کر رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے، ایک اچھے ٹیچر اسی طریقے سے ہی بیہیو کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو نہ جانے دیتے، چور کو گھر تک پہنچاتے، لیکن نبی علیہ السلام کی وہ شرافت شفقت تھی، اور وہی قرآن میں سورہ توبہ میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی تو میرے کان ہی ہے، جیسے کان سنتا ہے اپنی عقل نہیں استعمال کرتا، سنا تو بس یہ سن لیتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا ان کا کان ہونا تمہارے لیے رحمت ہے، اگر یہ اس طرح کرٹیکلی تمہارے پہ گرفت کرنا شروع کرتے تو تمہیں پھر تو حضرت عمر کی تلوار ہی آئے گی نا تمہارے اوپر۔ ہاں کب سے عبداللہ ابن ابی فارغ ہو گیا ہوتا اگر حضور، ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو بھی سب کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کتنی دفعہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں عبداللہ ابن ابی، آپ فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ویژن آپ دیکھیں، آپ بعد والے حالات کے اوپر غور کر رہے تھے کہ یہ تو مارا جائے گا لیکن یہ مصیبت جو پیچھے چھوڑ جائے گا نا وہ بڑی ہے، اس لیے ٹالریٹ کریں، رپلائی ٹو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت ہی ہر بات کو رپلائی ٹو نہیں کرنا ہوتا۔ یہاں پہ ہر بندہ جو ہے نا وہ رپلائی ٹو کرنا شروع کر دیتا ہے ہر بات کو، تو اس کا بھی نقصان ہی ہوتا ہے۔